اور اگر کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ شوہر گھر میں انٹر ہوا اور بیوی صاحبہ میلی کچیلی نائٹی کے اندر بال بکھرے ہوئے انداز کے اندر موجود ہے یا تھوڑی سی تو میں ہو گئی تو میاں فوراً اسے کہہ دیتا ہے اب تو تم سے میرا دل بھر گیا، میں اب دوسری شادی کر لوں گا، یا پھر ڈیورس کی دھمکی دے دیتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ مردوں کا اچھا نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں بھی اور وصال کے وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تاکید فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آج بہت سارے مرد ایسے ملیں گے جو شادی ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آرام سے پڑے رہیں، بیوی کما کر کے کھلائے، یا اس لیے شادی کرتے ہیں بڑے گھرانوں کے اندر کہ وہاں سے بیوی جہیز لے کر کے آئے اور جب ضرورت پڑے تو میری ساس اور میرے سسر میرا پورا کریں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ اچھے مردوں کی علامت نہیں ہے۔ مرد وہ جو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ لے اور اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ محنت و مشقت کرے اور اپنے بیوی کے گھر والوں سے کسی چیز کی کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے، بلکہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر محنت و مشقت کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک خاص غلطی جو مردوں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کبھی تو انہیں لڑکی نہیں ملتی، اور پھر لڑکی اگر مل گئی اور شادی ہو گئی اور اس کے بعد ان کے پاس دولت نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا فرما دیا، خوب مال عطا فرما دیا، تو اب بیوی کے اندر انہیں عیب نظر آنا شروع ہوا اور سوچ میں لگ گئے کہ میں فلاں سے شادی کر لوں، اس سے شادی کر لوں، یہ کروں وہ کروں، اس طریقے کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میرے ہی ایک دوست ہے، بہت کلوز ہے مجھ سے، اتفاقاً ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کو لے کر کے آئے تھے اور وہ بیوی جو ہے وہ گھر والوں سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کی بیوی کا رنگ جو ہے وہ ڈارک بلیک، زیڈ بلیک کلر ہے ان کی بیوی کا، لیکن آج اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ مہینے کی صرف رینٹ کی ان کی انکم میرے انداز کے حساب سے 5 سے 6 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، صرف رینٹ ان کو آتا ہوگا، ان کی پراپرٹی۔ خوب دولت اللہ نے عطا فرمائی، خوب دولت عطا فرمائی۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار تمہاری بیوی کو لے کر کہیں لے جانے کے لائق نہ ہو، تمہاری بیوی کا رنگ دیکھ کر سب مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کی بیوی یار ایسی بالکل لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب میں غریب تھا تو مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، پھر میری شادی اس سے ہوئی اور شادی کے بعد سے مولا کی جو رحمتوں کا نزول شروع ہوا ہے اور برکتوں کا نزول شروع ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں، اب جب اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے اتنا نواز دیا تو میں اب اس کا دل دکھانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ مجھے فوراً اس بات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہوں، بے پناہ غریب ہوں، سرکار مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شادی کر لو۔ کہتے ہیں حضور خود کا پورا نہیں ہوتا اور بیوی کی ذمہ داری کہاں سے اٹھاؤں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والی تقدیر سے اللہ تمہاری غربت کو دور فرما دے گا۔ وہ صحابی نے نکاح کیا اور اس کے بعد اللہ نے اس بیوی کے صدقے میں اتنا عطا فرمایا کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ اب یہاں میں ان ظالموں سے کہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ ظالموں، ایک بیوی کی وجہ سے جب روزی مل سکتی ہے تو نبی کی وجہ سے سب کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ بلکہ آج تک جو ملا ہے وہ حضور کے صدقے میں ملا ہے اور قیامت تک بھی جو کچھ ملے گا وہ حضور ہی کے صدقے میں ملے گا۔ تو ایک میجر غلطی ہوتی ہے، ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے جہاں انسان کے قدم پھسلتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وفاداری کا آپ نے عہد کیا ہے
آپ اس سے وفاداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور اپنی بیوی کو کبھی ہلکا نہ لیں، اپنی بیوی کو کبھی اگنور نہ کریں، اپنی بیوی کی کبھی ڈسکریڈٹ نہ کریں، اپنی بیوی کو کبھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنی بیوی کو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک سکون کا ذریعہ سمجھیں اور اس کے بعد اس کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے مرد دوستوں کو وقت دیتے ہیں، پارٹی میں جانے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، بزنس میں ٹائم دیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے۔ کبھی کبھی تو کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں یار 3 دن ہوئے میری بیوی سے ابھی تک میں نے بات نہیں کی، پتہ نہیں وہ کیسے رہ پاتے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، انہیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی سے بات کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ گھر بار چھوڑ کر، ماں باپ چھوڑ کر، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے آپ کے رشتے میں آ چکی ہے، اب آپ مجھے بتائیے آپ انہیں ٹائم نہیں دیں گے اور آپ اگر اس کی بات نہیں سنیں گے، آپ اس سے بات نہیں کریں گے تو وہ اپنے دل کی محبت بھری بات کرے گی کس سے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں، ہر بات ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتی، یاد رکھیں، ہر بات ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتی۔ کچھ باتیں ماں اپنے بچے سے کر سکیں گی، کچھ باتیں ماں، کچھ باتیں عورت اپنے ماں باپ سے کر سکے گی، لیکن ساری باتیں اگر وہ کسی سے کر سکتی ہے تو ایک ہی شخص ہے جو اس کا شوہر ہے، اور وہ بھی پیار کرنے والا شوہر اگر ہو تو اس کے سامنے سے اس کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہے گی، ہر بات وہ اپنے شوہر کو کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے گی۔ لیکن آج کا مرد اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اگنور کرتا ہے۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسری عورتوں کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، رشتہ دار کی، فلاں کی بیوی سے، فلاں کی بہن سے، فلاں کی اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی کے، اور پھر وہ لڑکی جب کہتی ہے فون کر کے تمہارے ہسبینڈ کا مجھے فون آیا تھا، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، میرے ہسبینڈ کو میرے لیے ٹائم نہیں، ادھر فون کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ آپس میں کانفلکٹ، آپس کے اندر دشمنی، آپس میں عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی بیوی کو ٹائم دو۔ آپ اگر کسی وجہ سے سفر پر رہتے ہیں تب بھی کم از کم دن میں 5 7 8 مرتبہ اپنی بیوی سے فون پر بات کر کے خیر و عافیت معلوم کرو، اس کی فکر کرو، اس کے بارے میں غور کرو، اس کے حال چال معلوم کرو۔ یہ کرنے کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے درمیان اعتماد کا ماحول بھی انشاءاللہ العظیم بنے گا۔ ایک اور پرابلم ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ more than 70 to 80% آج کے دور کے نوجوان من چلے لوگوں کا یہ مزاج ہے، وہ اپنی بیوی کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں اور خود کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کسی سے بات نہ کرے، بہت اچھا ہے، یہ باغیرت مرد کی علامت ہے۔ وہ چاہتے ہیں میری بیوی کسی کی فوٹو اپنے پاس نہ رکھے، باغیرت آدمی ہے، بالکل اچھا ہے، لیکن اپنی بیوی سے ہی کہے گا وہ بہت مجھے میسج کرتی ہے، کیا کروں، تمہارا کیا خیال ہے، فلاں کا مجھے میسج آیا، فلاں مجھے دیکھتی ہے، فلاں مجھے پرپوز کرتی ہے، فلاں مجھے یہ کرتی ہے۔ ظالم، جس طریقے سے تو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا، تیری بیوی بھی تو یہ پسند نہیں کرتی کہ تو کسی اور کا تذکرہ کر۔ لیکن مرد خود کو آزاد رکھتا ہے اور بیوی کو پابند دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ چیز بھی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دینے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور ایسا طریقہ اختیار کرنے والا مرد اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ بیوی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لیکن وہ وقار، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام جو دل سے ایک شوہر کے لیے ہونا چاہیے، وہ اس بیوی کے دل کے اندر وہ مقام اور وہ عزت اور وہ مرتبہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی بیوی کے سلسلے میں کوئی آرزو رکھتے ہیں، بیوی بھی ہمارے سلسلے میں اسی قسم کی تمنا رکھتی ہے۔ جب یہ خیال رہے تو انشاءاللہ العظیم شادی شدہ زندگی تباہ کن نہیں ہوگی، بلکہ پرسکون ایک شادی شدہ زندگی گزرتی چلی جائے گی۔ بیوی کو، ایک مرد کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ جس طریقے سے اس کی بیوی کسی غیر مرد کی طرف للچائی نظر سے نہیں دیکھتی، ایسے ہی مرد بھی، اس کا شوہر بھی کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ یہ بیوی کو کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عورت آ کر کہے بھی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ مجھے گھر کر کے دیکھا کرتا تھا، تو وہ کہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک اور چیز جو میاں بیوی کے درمیان
प्रॉब्लम का सबब बनती है वो ये है किसी थर्ड के लिए दोनों का उलझना, किसी तीसरे के लिए दोनों के दरमियान झगड़ा। एक दूसरे की कोई बात नहीं है, बात किसी तीसरे की है और उसको लेकर बीवी उसका फेवर कर रही है या मियां उसकी फेवर कर रहा है या अपोज कर रहा है। नतीजा ये होता है कि किसी तीसरे के लिए दोनों के दरमियान झगड़े होते हैं और नतीजा ये होता है जिसके लिए झगड़ा हो रहा है वो आराम से सो रहा है और जिसका कुछ आपस में नहीं है वो दोनों झगड़ करके अपने एक दूसरे के एतमाद को खोते हैं और अपनी आपस की जिंदगी को बर्बाद करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए याद रखें, किसी तीसरे के लिए आपस में झगड़ा फसाद न करें। जब ऐसा मामला सामने आए कि किसी तीसरे के मैटर को लेकर बात बढ़ने की हो, वहीं स्टॉप कर दें, भाई वो जाने, उनका काम जाने, अपनी जिंदगी को अपने क्यों बर्बाद करें, और फिर आपस में एक दूसरे की बातें करके, मोहब्बत भरी बातें करके अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। इसी तरीके से एक और चीज जो सबसे खतरनाक है वो है शक, और ये बीमारी बहुत खतरनाक है। बीवी को शौहर पर शक और शौहर को बीवी पर शक। शक का कोई इलाज नहीं, दोनों का एक दूसरे पर एतमाद बेपनाह जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला रोल अगर किसी को प्ले करना है तो वो मर्द को करना है। मर्द अपनी लाइफ इस तरीके से गुजारे, अपना मोबाइल कहीं भी रख दे, बीवी को चेक करना हो चेक कर सकती है, उसे क्या टेंशन है। जब उसका किसी के साथ कोई चक्कर या अफेयर है ही नहीं तो उसे क्या टेंशन, भले बीवी खोल करके देखे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये छुपाना और फिर उसके बाद ये करना और वो करना, और फिर यूं छुपा करके मैसेज और यूं छुपा करके बात और यूं फिर आहिस्ता बात, फिर गैलरी में जाके बात, ये सारी चीजें जो होती हैं इससे शक क्रिएट होता है। इसलिए मर्द को चाहिए कि जहां से बीवी को शक पैदा होता हो और आपस में एक दूसरे पर एतमाद जो है वो खत्म होता हो, ऐसा कोई काम कतई तौर पर न करें। और इसी तरीके से मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को स्ट्रिक्टली इस बात का ऑर्डर कर दे कि तुम्हारी कोई चीज मुझसे छुपी हुई नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसा काम तुम न करो जिससे मुझे शक हो। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर शौहर वफादारी का मुजाहिरा करे और बीवी के जायज मुतालिबात को पूरा करे तो इंशाअल्लाह अज़ीम बीवी भी कभी उसके साथ बेवफाई नहीं करेगी और उनकी जिंदगी पुरसुकून गुजरती हुई इंशाअल्लाह दिखाई देगी। तो शक ये सबसे खतरनाक चीज है मियां बीवी के दरमियान डिस्प्यूट के लिए। इसलिए बाहमी एतमाद ये बेपना जरूरी है। मर्द अपनी बीवी पर एतमाद करे और औरत अपने शौहर पर एतमाद करे। एक चीज और होती है मर्द में एक खामी, अब तो बड़े घरानों में ये है कि खाना बीवियां पकाती ही नहीं बल्कि काम वाली ही पकाती है। इसलिए अब वो एतराज तो तकरीबन खत्म हो गया कि नमक नहीं है और शक्कर नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है या पकाने नहीं आता। ये बात तकरीबन घरों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर ये खत्म हो चुकी। लेकिन आज भी 70% घर ऐसे हैं जहां पर बीवियां खाना पकाती हैं, बल्कि 80% घर ऐसे होंगे। अब रोज की किटकिट, खाना बना दस्तरखान पर रखा गया तो अब मियां ने एतराज किया, ये क्या रोज तुम दाल पका के खिलाती हो, यार तुम्हें पकाना नहीं आता, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तुम्हारे बाप ने नहीं सिखाया, आज नमक इसमें ज्यादा है, आज मिर्च इसमें ज्यादा है। ये तरीका भी आपस में रंजिश को बढ़ाने का है और शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने का है। इस्लाम ये चाहता है कि तुम अपनी बीवी की तारीफ करो और उसकी गलती को नजरअंदाज करो। यानी इस किस्म की गलती को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, कभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी खाने को बुरा नहीं फरमाया। अगर वो खाना सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद न होता, यानी मुराद ये है कि उस खाने के अंदर मिर्च या कोई चीज ज्यादा होती और सरकार उसे खाना पसंद न फरमाते तो हाथ रोक लेते, लेकिन कभी खाने में ऐब नहीं निकाला करते और खाने को ठुकराया नहीं करते। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीम थी। लेकिन आज हम देखें कोई घर ऐसा नहीं होगा इल्ला माशाअल्लाह जहां पर ये प्रॉब्लम्स नजर ना आती। छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी पर ताना, अपनी बीवी को झिड़कना, अपनी बीवी को कोसना, अपनी बीवी को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, मार धाड़ करना, ये जिहालत के सारे तरीके इस वक्त इल्ला माशाअल्लाह मुसलमानों के घरों के अंदर राइज हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपनी बीवी को इन गलतियों पर आप उसकी इस्लाह जरूर करें, समझाएं, लेकिन आपका अंदाज नुक्ता चीनी का न हो और आपका अंदाज जारहाना न हो, बल्कि आपका अंदाज वालेहाना हो, प्यार भरा हो, मोहब्बत भरा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप घर में जब तशरीफ लाएं और बीवी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप आकर अप्रिशिएट करें, आज तो इस कपड़े में आप बहुत अच्छी लग रही हैं,
بہت اچھے کپڑے آپ نے پہنے، چائے پیش کرے، آج تو آپ کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی ہے. ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں، آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ اسے اچھی نظر سے دیکھیں. کسی بہت بڑے شخص نے یہ بات کہی ہے کہ ایک عورت کی ریکوائرمنٹ اپنے شوہر سے کیا ہوا کرتی ہے، تو انہوں نے بتایا 3 چیزیں ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے: اٹینشن، اپریشیشن، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا ڈیفینس کرے. یہ وہ چاہ کرتی ہے. یعنی ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر اسے اپریشیٹ کرے، اس کی تعریف کرے. ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو. اور تیسری چیز جو وہ عورت چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے اس کا دفاع کرے، اس کا ڈیفینس کرے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والہانہ محبت اور عقیدت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنی عورت کی تعریف کریں، اپنی عورت کی حوصلہ افزائی کریں، اپنی بیوی کی خوب تعریف کریں. انشاءاللہ العظیم اس سے خوشگوار ماحول بنے گا اور دونوں کے درمیان اعتماد کا ماحول ہوگا. ایک اور چیز بھی فرمائی گئی اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے گاہے بگاہے تحفے لایا کریں، گفٹ لایا کریں، اور اسے گفٹ میں کچھ نہ کچھ چیز دیا کریں. کبھی قلم لا کر آپ نے دے دیا، کبھی اور اس کی کوئی ضرورت کی چیز لا کر کے آپ نے دے دیا. اس سے محبت بڑھتی ہے. کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفہ دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں، اب یہاں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ ایسا کوئی نوجوان یہاں نہیں ہوگا، اور جو لائیو پوری دنیا میں سن رہے ہیں یا دنیا کے مختلف ملکوں میں، وہ لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کی عادت، خاص طور پر سنیے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی غلط عادت ان کے اندر ہے یا کسی کے ساتھ افیئر ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے اس پر ہزاروں لاکھوں روپے وہ اڑا دیں گے. وہ کہے گی مجھے آئی فون چاہیے، کون سا ماڈل چاہیے میں لا کے دیتا ہوں. اور بیوی کہے گی کہ مجھے سیمسنگ کا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، ذرا کوئی نیا موبائل لا کر کے دے دو. تو کہیں گے پیسے ہی کہاں ہیں میرے پاس. دوسروں کے لیے انسان اپنی پوری دولت لٹا دیتا ہے، لیکن جس کا حق اس کے اوپر ہے اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں. تو فرمایا گیا اپنی بیوی کو تحفے تحائف دو، گفٹ اس کے لیے لایا کرو، سرپرائز گفٹ اس کے لیے لایا کرو. کبھی اچانک مجھ کے بتاؤ آج میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، آج تمہیں سرپرائز گفٹ دوں گا. اس کی پسند ناپسند کا خیال کرو اور اسے لا کر کے دو. اس سے بھی آپس کے اندر انشاءاللہ العظیم محبت ضرور بھی ضرور بڑھے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ مرد کے حوالے سے آخری بات میں عرض کرتا ہوں. کوئی شخص اپنی بیوی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے تو آپ جانتے ہیں اس کے عوض میں اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان کی بیوی سارہ امی سے تھی، پیگنٹ تھی، اور جب وہ نکلے تو ٹھنڈی بے پناہ تھی. ابھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تاج نبوت نہیں عطا کیا گیا تھا. اور جب ٹھنڈی پڑی، بہت ٹھنڈی لگنے لگی، تو حضرت سارہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرے سرتاج مجھے بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، میرے لیے کہیں سے کچھ آپ آگ کا انتظام کریں تاکہ میں اس کا سیک لوں اور اس کے ذریعے میں ٹھنڈی کو دور کرنے کی کوشش کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے. کس کے لیے؟ بیوی کے لیے. بھئی آپ جواب دے تو مجھے اطمینان ہوا کہ سمجھ رہے ہیں. کس کے لیے تلاش میں نکلے؟ بولیے. بیوی کے لیے. بیوی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے. تو آپ نے دیکھا کہ کوہ طور پر کوئی چیز چمک رہی ہے، تو آپ نے سمجھا یہ شاید آگ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہنچے، اللہ کو حضرت موسیٰ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کوہ طور پر اللہ نے ان کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیوی کی جائز پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی شوہر اگر گزرتا ہے، جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتا ہے. تو یہ بیوی کے لیے کسی چیز کی خریدی کے لیے جانا یا اس کی ضرورت، وہ بیمار ہے اسے لے کر ہاسپٹل جانا، اس کا علاج و معالجہ کرانا، یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے، یہ بیوی کا حق ہے. اور اس کے عوض کے اندر اللہ عز و جل بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے. ہم پوری دنیا میں بہت اچھے ہوں،
دنیا ہماری تعریف کے پل باندھتی ہو، لیکن خدا کی قسم سب سے اچھا وہ ہے جسے حضور اچھا فرماتے ہیں۔ ساری دنیا ہمیں اچھا کہے ہم اچھے نہیں، لیکن اگر حضور ہمیں اچھا کہے اور پوری دنیا ہمیں برا کہے، ہمیں پوری دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔